سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 20 اور 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم نہ ان کی عبادت کرتے، ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ تو محض اپنے اٹکل پچو سے کہہ رہے ہیں۔ ام یا آتیناہم، ہم نے دی ہے ان کو، کتاباً کوئی کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت کیوں کرتے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان ان کو کہتے کہ بھائی تم بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تو آگے سے جواب کہتے، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے۔ وہ حقائق کی رسائی کے لیے جواب نہیں دیتے تھے، وہ استہزاء اور مذاق کے لیے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہ جواب دیتے تھے۔ اب یہاں تین باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا۔ ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی حکمت، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ یہ تین چیزیں، قدرت، حکمت اور رضا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو جبراً سب کو مسلمان بنا دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ امت سے مراد ہے دین، تم سب ایک دین پر ہوتے۔ لیکن اس کی یہ قدرت ہے، یہ ہے اس کی قدرت۔ حکمت کیا ہے؟ اس نے انسان کو اختیار دیا، اور اختیار دے کر چھوڑا کہ دیکھتا ہوں کون مجھے اپنی مرضی سے مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اور حکمت یہی ہے، حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی یہ معاملہ حکمت کے سپرد نہ کرتا، پھر نبیوں کی بعثت کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر کتاب کی ضرورت نہیں تھی، پھر حشر نشر اور جزا اور سزا کی ضرورت نہیں تھی۔ اب درخت ہیں تو درختوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی یا اختیار نہیں دیا ہے، لہٰذا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حیوان ہیں، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جنات اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لہذا جن کو اختیار دیا ان سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ میں اختیار دے کر دیکھتا ہوں کون میری مرضی کے مطابق چلتا ہے اور کون اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اب کافر مشرکین استہزاء کہتے تھے، مذاقن کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے، اس حقیقت کو یوں سمجھ لیجئے، ایک مریض ہے، اس کو رشے کی بیماری ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں،
وہ جتنا مرضی زور لگائے اپنے ہاتھوں کو روک نہیں سکتا. ایک فالج زدہ ہے اور اس کے ہاتھ پر فالج گرا ہوا ہے، وہ جتنی مرضی کوشش کرے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا. اور ایک وہ ہے جسے نہ راشے کی بیماری ہے نہ فالج گرا ہوا ہے، تو اب اس کے پاس اختیار ہے وہ ہاتھ اونچا کرے نیچا کرے، دائیں موڑے یا بائیں موڑے، اب اس کے پاس اختیار ہے. اب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا اختیار کا ہونا، کیونکہ اگر اختیار نہ دیتا تو پھر نبیوں کے بعثت کا مقصد ختم ہو جانا تھا، کتابوں کا مقصد، جزا اور سزا کا سارا مقصد فوت ہو جانا تھا. اس لیے اس نے انسان کو اختیار دیا. اب اختیار کے بعد اسے چھوڑا کہ دیکھتے ہیں کون ہماری مانتا ہے کون اپنی مانتا ہے. اچھا، اب اس کی رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ ہم سب اس کی بات کو مانیں، ہم سب اس کی بات کو مانیں، یہ اس کی رضا ہے. لہذا جو انسان ایمان کی طرف آتا ہے اللہ اس کے لیے ایمان پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو اس وقت کی بھی یہ کہانی ہے، جب ہم بچے تھے اس وقت بھی کہا جاتا تھا اور یارو تمہیں یہ چیز نہیں ملی، لوگ تو ڈھونڈنے نکلے تو رب کو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ایک چھوٹے ہوئے ہم یہ محاورہ سنا کرتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ ڈھونڈنا، ایمان کی تلاش کرنا، ہدایت کی تلاش کرنا. اب ہدایت کی تلاش جو کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. ہم نیکی کے کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی مرضی نہیں تے پتر جے ایڈا ہی پکا مرضی دیں تو روٹی بھی نہ کما، پھر دیکھیے کہ میں اللہ تینوں روٹی دینا. ادھر نہیں، ادھر کہتا نہیں نہیں میں نے دکان کا شٹر کھولنا ہے. کیوں شٹر نہ کھولوں تو روزی کہاں سے آئے گی؟ اور روزی رازق اللہ نہیں ہے؟ اس نے خود فرمایا کہ میں سب سے بہترین رازق ہوں. شٹر کو بند کر گھر بیٹھ دیکھتے ہیں روزی ملتی ہے یا نہیں ملتی. منہ کھول کے لیٹ جا، آسمان سے نوالے گرتے ہیں یا نہیں گرتے؟ تو نہیں گریں گے. روزی تلاش کرنے سے ملتی ہے، لیکن کیسے؟ اپنی جستجو رکھو، برکتیں اس کے ذمہ چھوڑ دو. ہدایت کے لیے کوشش لازم ہے، کوشش کے بنا ہدایت نہیں ملتی. اب اللہ کی رضا کیا ہے کہ تم ہدایت کو ڈھونڈو، تم ڈھونڈنے نکلو، میں تمہارے لیے رستے کھول دوں گا. یہ اس کی رضا ہے. اب جو ایمان تلاش کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایمان پیدا کر دیتا ہے، جو کفر کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے کفر پیدا کرتا ہے. خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے. تو اصاب خلق کا نہیں ہوگا، اصاب قیامت کے دن کسب کا ہوگا. کاسب بندہ ہے. تو اس لیے وہ کہتے تھے استیزان، اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت، مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا استہزاء تھا، ان کا مذاق تھا، ان کی حقیقت نہیں تھی. حقیقت اس کے خلاف ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بھی بتوں کی عبادت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہیں چاہتا ہے، لیکن جب کوئی کرتا ہے پھر اس کو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہدایت کی طرف آتا ہے اسے ہدایت میں مزہ آتا ہے. نماز نہیں پڑھنے والے بار کہتے ہیں جی لوڈو میں بڑا مزہ ہے. پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ سرینا ہوٹل کے کھانے میں وہ مزہ نہیں جو سجدے میں مزہ ہے. لیکن کیا؟ جس نے سجدے کو ڈھونڈا ہے اللہ اس کے لیے سجدے میں لذت پیدا کرتے ہیں. آپ نماز پڑھنے شروع ہو جائیں، کبھی کبھار سفر سے آئیں، جتنے مرضی تھکے ہوئے ہیں، بستر پر لیٹ جائیں نا، آنکھ نہیں لگے گی، ایسے لگے گا کوئی چیز گم ہے. اٹھ کر نماز پڑھیں آنکھ لگ جائے گی. آزما کر دیکھ لیں. کہیں سے بھی آپ سفر پر جب آپ نماز کے عادی بن جائیں، کوئی آپ کی رکعت رہ جائے، آپ کی قلق اندر رہتی ہے، وہ یار میری سنتے رہتی ہو، میرے فلاں رہتا ہے، میری فلاں رہتا ہے. میں نے تو اپنی ذات پر یہ نسخے آزمائے ہیں کہ جب دن کو مجھے نیند کا موقع نہ ملے، چونکہ رات کو میں بہت کم سوتا ہوں، نیند نہ ملے تو میں جان بوجھ کر وتر چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟
کہ وطر کی جستجو تہجد کا عادی بنا دیتی ہے. فکر یہ ہوتی ہے یار وطر رہ گئے تو وہ واجب ہے، اب وطروں کے لیے اٹھتا ہے بندہ تو پھر تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. تہجد میں تو کوتاہی کر لیتا بندہ، اچھا نفل ہے یار ایک دن نہ پڑھے تو خیر ہے، لیکن جب وطر رہتے ہوں تو پھر انسان فکر وطر میں اٹھ جاتا ہے، تو خواہ اس کو ایک قلق رہتی ہے کہ میرے وطر نہ رہ جائیں. تو یہ جو جس کا عادی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے وہی کسب جانا وہ پیدا فرما دیتے ہیں. خالق اللہ ہے لیکن قاسب انسان خود ہے. تو یہ ان کا استہزاء تھا، یہ ان کا مذاق تھا کہ جو کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں ان کی عبادت کرتے. معلوم بذالک من علم، اللہ فرماتا ہے کوئی علم ہے ان کے پاس جس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس کہ جس دلیل پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے؟ انہم الا یخرسون، اللہ فرماتا ہے دلیل کوئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اٹکل پچو. یہ ان کے اٹکل پچو ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے اس پر. دلیل ہے تو لے آئیں لیکن دلیل ان پر کوئی نہیں ہے. اب یہ اٹکل پچو کیا ہے؟ ان کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ، اپنے ذہن کی اختراع، اپنی سوچیں، اپنی فکریں. ٹھیک ہے، وہ جس کو ہدایت نہ ملنی ہوتی ہے نا وہ خواہ مخواہ کی باتیں بنا لیتا ہے. اور یار نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے والے کی کر لیں دے، وہ دیکھا نہیں فلانا آیا کرتا، فلانا آیا کرتا، فلانا آیا کرتا. وہ بھائی اس نے کیا نا، تجھے پتا وہ نماز پڑھ کر بھی برے کر رہا ہے، تو پڑھ نہ کریا کر، ادھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا، انہم الا یخرسون، وہ اٹکل پچو سے کر رہے. اللہ فرماتا ہے ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کوئی کتاب انہیں دی ہے من قبل، اس سے پہلے، اپنے محبوب پر قرآن نازل کرنے سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے کوئی کتاب ہم نے ان کو دی ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی چاہیے، جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ باپ دادا کے دین پر رہنا چاہیے، جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ باپ دادا بے شک جتنے مرضی گناہ گار ہوں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی کتاب ایسی آئی ہے ان کے پاس؟ ام آتیناہم کتابا من قبل، کیا اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی گئی ہے کہ ہمارے محبوب پر قرآن نازل ہونے سے پہلے، محبوب کی بعثت سے پہلے کوئی کتاب ہے ان کے پاس کہ جس کتاب سے یہ حوالہ دے رہے ہیں؟ کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے نا کتاب کا. تو کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس کا حوالہ دے رہے ہیں یہ؟ بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں فہم بہ مستمسکون، کوئی کتاب ہے جس کے ساتھ یہ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. استمساک کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، کہ مضبوطی سے اس کتاب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں تو ہم مان جائیں کہ یہ کتاب والے ہیں، کتاب پر بڑا عمل کرنے والے ہیں، یہ کتاب کو بڑا ماننے والے ہیں، یہ کتاب کی بڑی پکی بات مانتے ہیں اور کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب کے باہر نہیں جاتے، تو پھر تو ہم مان لینا. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، جو ہمارا بھی، ہم بھی قریب قریب ہیں انہی کے، ہم کوئی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ شادی میں رسم مائیوں بھی ہوتی ہے، رسم مہندی بھی ہوتی ہے، ناچ گانا ڈول باجا، دنیا کی ساری بدتمیزیاں اکٹھی کی جاتی ہیں. جب اکمیر کی بات آتی ہے شرع لکھ لو، اور پیچھے سارے کم شرع کر کے آئے ہو. وہاں اکمیر کی بات بھی آتی شرع لکھ لیں جی، شرع لکھ لیں. اچھا میں پوچھتا ہوں شرع یار مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بتا دو شرع. وہ پرانی بات چھیڑ لیتے ہیں، سوا بتی، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی قرآن میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی روایت میں، نہ کسی امام کا کوئی قول، کوئی بتی سوا بتی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی سوا بتی. ٹھیک ہے، یعنی مطلب جس بچی کو لے کر چلے ہیں اس کی قدر جو ہے وہ بینڈ باجوں والی جتنی بھی نہیں رکھتے. بینڈ باجوں والوں کو بھی 30-30 ہزار دے رہتے ہیں، اس کے لیے 32 روپے رکھے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کوئی کتاب ہے ان کے پاس کہ جس کتاب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں کہ مان جائیں گی ساری باتیں کتاب کے مطابق کرتے ہیں اور یہ بھی کتاب سے بات کی ہے. تو جب تم کفر کر رہے ہو، جب ساری نافرمانیاں کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، اخلاقیات کی تباہی پھیری ہوئی ہے، اور یہاں کہتے ہو کیا کہ جی رحمان چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے، رحمان نے چاہا ہے تو ہم تبھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں.
تو اللہ فرماتا ہے کوئی کتاب سے دلیل ہے اس بات کی؟ تو مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو جتنی باتیں تم کر رہی ہو تمہاری واہیات ہیں، تمہاری بکواسات ہیں، حقیقت کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رحمان نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ برائی کی طرف جائے، لیکن جب بندہ اڑا ہوا اس بات کر میں نے برا بننا ہی ہے تو رحمان پھر کیا کرے؟ رحمان تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے برائی کے راستے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں وہ بیٹا پڑھ لے اچھا رہے گا، پڑھ لے بیٹے اچھا رہے گا. بیٹا ایک ہی بات پر ضد دیا، نہیں ابا میں نے تو موٹر سائیکل کا کام ہی سیکھنا ہے. اب ماں باپ ایک دن 2 دن پھر کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں. پھر ایک دن آتا ہے ماں کہہ دیتی ہے اب تمہارے برابر کا ہو گیا، اس پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، کہیں یہ گھر سے نہ بھاگ جائے، کہیں یہ خودکشی نہ کر لے، کہیں کوئی الٹا کام نہ کر لے. اب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ جا کر موٹر سائیکل کے کام سیکھنے لگتا ہے. کیا ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ کام سیکھے؟ ماں باپ تو چاہتے تھے پڑھائی کرے، لیکن وہ اس کام پر لگ گیا. اب اس کے ماں باپ تو نہیں چاہتے نا، تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ برائی پر لگے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے اختیار دیا، رضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق چلا جائے. لیکن جب بندہ ہی ضد کر بیٹھا ہے تو پھر برائی کے راستے اسے خود ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہدایت کی جستجو والے کو ہدایت کے راستے مل جاتے ہیں، برائی کی جستجو والے کو برائی کے راستے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ یار ڈھونڈیں ویسے آپ کو یار مل جائیں گے، جیسی آپ مجالس ڈھونڈیں ویسی مجلسیں مل جائیں گی، جیسے ہم جلیس ڈھونڈیں ویسے ہم جلیس مل جائیں گے. یہ تو ہمارے معاشرے کی دیکھی بالی بات ہے نا. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بتوں کی عبادت کرے، اللہ تو یہ چاہتا ہے سارے اللہ کی عبادت کرے. لیکن اگر کوئی بندہ ضد کیے ہوئے ہے، اس کے سامنے ساری دلیلیں بھی رکھی جا رہی ہیں تو وہ پھر بھی کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھو نا، اللہ نے قرآن میں کہا محبوب ان سے پوچھئے آسمان و زمین کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں اللہ. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ذرا ان سے یہ پوچھئے تمہارے بتوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ ان سے پوچھئے تو کوئی شے بتاؤ تو صحیح جو انہیں بنائی. تو آگے سے کہتے ہیں نہیں بنائی. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ خالق ہے؟ کہتے ہیں یہ خالق بھی نہیں ہے. اچھا یہ سنتے ہیں؟ کہتے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں. اچھا یہ جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب بھی نہیں دیتے. وہ پھر کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ تو آگے سے جواب آتا ابے نے پوچھا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ کوئی جواب ہے کہ ابے نے پوچھا تھا تو اس لیے پوچھ رہا ہوں؟ اور دادا اس مندر کا متولی تھا تو میں بھی متولی بن گیا ہوں. کہا یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو اٹکل پچو ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو گمراہی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اگر بندے ہی ضد کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے اختیار دیا ہے، اب تمہارا اپنا اختیار ہے. برائی کی طرف جانا چاہتے ہو تو برائی کے راستے کھلیں، ہدایت کی طرف آنا ہو تو ہدایت کے راستے کھل جائیں گے. تو اللہ نہیں چاہتا کوئی بندہ برائی کی طرف جائے. اللہ سے دعا